پہلے دو نعرے لگانے ہیں. الاجل الاجل یا امام المنتظر، الاجل 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 الاجل. اونچی آواز سے، بلند آواز سے. الاجل 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 الاجل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوبا فتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف. ناد علی مظہر العجائب تجد وعن اللقاء فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہر معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب موالیان حیدر کرار جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین الہ العالمین مالک ارض و سما ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین ہر دور میں ہر جی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے. ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ لنگر نیاز تبرک کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق ارض و سما مالک عالمین بحق صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرج شریف احسان فرما. ہم علی والوں کے کردار کو بلند فرما. ہم یہ کہتے کہتے نہ دنیا سے چلے جائیں میرا علی ایسا میرا علی ایسا میرا علی ایسا، بلکہ ہم دنیا کو علی کے نوکر بن کے ایسا کردار دکھائیں دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. خالق کونین مالک ارض و سما بتصدق چہر معصومین ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے. خدا بند عالم دنیا سے جانے سے پہلے جن کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں یہ بھی ہمیں کہیں ہاں تم ہمارے ہو. ہم سب کے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو. خالق کونین برادر محترم کربلائی صاحب نے اور ان کے دوستوں نے یہ جو اہتمام کیا اسے نصرت امام زمان میں شمار فرما. خالق کونین مالک ارض و سما ہم سب کو وہ طاقت عطا فرما کہ تیری حجت کا سامنا کر سکے. ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو معرفت امام میں رکاوٹ ہے. مومنین میں اتحاد و اتفاق ایسا رکھ کہ یہ سب مل کے زمانے کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی مل کے کوشش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت 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 حسینیت. یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث محرومہ فدق. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شأن انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود. رحمت دارین المحیط بالمشرقین بالمغربین مدینۃ للمثقلین سبز الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ
معراج العقول محسن الاصول اب الوقت و مول الزمان شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور فرد ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث زلزلاؤں کا وارث امام برگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث گیارہ اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ تعالی و امہات طیبین و طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ چار مصروں سے لاہور میں آغاز کرنا چاہوں گا اپنی گفتگو کا جس شہزادی کونین معظمہ کائنات ام ابیہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آج کی مجلس کا انعقاد ہوا میرا دل ہے اس شہزادی پہ چار مصرے آپ کی خدمت میں پیش کروں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا اگر خفا ہے تو پھر خفا رہے دنیا اگر خفا ہے تو پھر خفا رہے راضی مگر شفیع روز جزا رہے دنیا اگر خفا ہے تو پھر خفا رہے راضی مگر شفیع روز جزا رہے تسبیح و سجدگاہ نے کیا ہے یہ فیصلہ تسبیح و سجدگاہ نے کیا ہے یہ فیصلہ اور جس جگہ حسین وہاں سیدہ رہے میں بسم اللہ مہربانی لاہور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے استقبال کیا آئیے میں شہزادی کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک دعا اضافے کے ساتھ مانگنا چاہتا ہوں خداوند عالم اس مقدس ذکر کا صدقہ ہمیں صرف ان کو ماننے کی نہیں ان کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے مہربانی سب نے مل کے آمین کا میرا دل ہے میں شہزادی کونین کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں کوشش گزار کر جاؤں اس معظمہ کائنات نے اپنے زمانے کی معصوم نے حجتوں پہ حجت نے مہربانی حجتوں پہ حجت سن بیٹھے ہو ام ابیہا نے کوثر نے لیلۃ القدر نے محدثہ نے راضیہ نے مرضیہ نے مخدومہ عالمین نے مخلوق پہ رحم فرمایا یہ معصوم کی لازم ہے کہ وہ مخلوق پہ کسی نہ کسی انداز سے رحم فرمائے تو اس معصوم نے اللہ اکبر یقین جانیے جب اس شہزادی کا تذکرہ شروع کرنے لگوں زبان رک جاتی ہے کیونکہ عرفہ فرماتے ہیں اس معظمہ کائنات پہ پڑھنا پل صراط پہ چلنا ہے اس لیے تو فرمایا گیا کہ ان کی حقیقی معرفت سے لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے جتنی عرفان کے سمندر میں جتنی ٹمکٹویاں مارے ڈبکیاں مارے ان کی حقیقی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے لو جی شہزادی کونین نے جو احسان فرمایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں معظمہ فرماتی ہے تعریف امام بزبان معصوم
تعریف میں درج کرتا ہوں، تعریف امام بزبان معصوم۔ شہزادی کونین فرماتی ہے مخلوق کو امام سے رجوع کرنا پڑتا ہے جبکہ امام مخلوق کی طرف نہیں جاتا۔ یہ مخلوق پہ لازم ہے کہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے زمین پر خلقت سے پہلے حجت کو بھیجا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جناب آدم سے شروع کروں، بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ تو فرما کے رہے ہیں کہ امام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، رجوع کرنا پڑتا ہے۔ لو آئیے اسی بات پہ ہی بات کا آغاز کرتے ہیں، چونکہ جس دور میں ہم ہیں اس دور کے تقاضے ہم پر لازم ہیں۔ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو وہ 61 ہجری والا دور، اس دور کے تقاضے ہم پہ ہوتے۔ اگر ہم صفین میں ہوتے تو یقیناً امیر کائنات کے قرب والے تقاضے ہم پہ ہوتے۔ کیا کرے، مجبوری ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، مرضی خداوندی ہے۔ اس نے جس دور میں ہمیں بھیجا اس دور کے تقاضے ہیں۔ اور ریت امام اتنے خوش نصیب ہو، تھوڑی سی ہمت کرو، یہ ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑ دو، نفس سے لڑو، کوشش کرو، ہر کرم کو محسوس کرو۔ یہ چھوٹے کرم نہیں ہم سب کو مجلس پہ بلانا، یہ چھوٹا کرم نہیں ہمیں لنگر کے قابل بنانا، یہ چھوٹا کرم نہیں آنکھوں سے علم عباس کی زیارت کرو۔ یہ چھوٹے کرم نہیں، یہ بڑے کرم ہیں، بلکہ ان کرم کا احاطہ بھی نہیں۔ ہم جیسوں کو علم عباس کی زیارت، ہم جیسوں کے شکموں میں حسین کے لنگر کا لقمہ، ہم جیسوں کے شکموں میں سبیل حسین کا قطرہ، یہ کوئی چھوٹے کرم نہیں۔ ہم جیسوں کو کربلا کی مٹی پہ جبین رکھنے کی توفیق ہے۔ ایک بات کر جاؤں، لاہور امر ہوتے مولا کا تو پھر سفر ہوتا ہے، یقیناً بادشاہ نے چاہ تو آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یقین جانیے کربلا کی مٹی کو معرفت کی عینت پہن کے دیکھا کر، اگر تھوڑی سی ذہن میں گنجائش ہے غور سے دیکھا کر، اس میں صرف حسین نہیں اور بھی ہے۔ مہربانی، اس میں جون بھی ہے، اس میں وہب بن عبداللہ کلبی بھی ہے، اس میں حبیب ابن مظاہر بھی ہے۔ ذرا عرفان کی عینک لگا کے دیکھا کر، کیا کریم عاشق کے کمال عاشق ہے کہ جو وسیلہ ہیں ہماری عبادات کی قبولیت کا۔ میں نے بھی دیکھا وہ صاحب اندر گئے، انہوں نے نماز ادھر جا کے ادا کرنے کا ارادہ کیا، وہ پڑھ بھی رہے، انہوں نے پیچھے سے سجدے گاہ اٹھائی۔ ماشاءاللہ ہم سب کی ہی خواہش ہوتی ہے جہاں بھی نماز ادا کریں ضرور سجدے گاہ تلاش کریں، پہلے تو اپنے پاس ہونی چاہیے، اپنے پاس نہیں تو جہاں ہو وہاں تلاش کریں، یہ نہ ہو تو پھر لکڑی ہونی چاہیے۔ آپ سب سمجھتے ہیں شریعت کے اصول، میں اس وقت سمجھانے کی خاطر نہیں کھڑا، لیکن سجدے گاہ لازم سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ بہترین وسیلہ ہے عبادات کی قبولیت میں۔ پتہ چلا حسین تو ہے ہی ہے، جو حسین میں ضم ہو گیا، مہربانی بہت شکریہ اللہ، جو حسین میں ضم ہو گیا وہ بھی وسیلہ بن گیا تیری میری عبادات کی قبولیت میں۔ ہے طاقت تو ہور کو باہر نکال، ہے طاقت تو خاک شفا میں سے جون کو باہر نکال۔ ہم نہیں نکال سکتے۔ ہم اگر ایک بات یاد رکھنا، مجھے آج بھی یاد ہے میں نے خطاب کیا، یہ تو مجمع ہی کچھ نہیں، او تحدنی کا باختر مجمع ہے، میں نے یہ خطاب کے دوران کہا اس میں صرف محمد و آل محمد اصحاب حسین کا خون ہے۔ بندے نے بڑی پیچھے سے کھڑے ہو کر کہا سید 9 لاکھ میں بڑی تعداد میں دنیا ماری گئی، ان کا خون کہاں گیا؟ ایسے تھوڑا ہوا کہ ہر شہید گیا اور شہید جا کے شہید ہی ہو گیا، نہیں، جنگ ہوئی باقاعدہ، کئی لائنوں کو فنار و سکر کیا، ان کا خون کہاں گیا؟ میں نے کہا کربلا کی مٹی میں وہ طلسم ہے، اہل سنت کو تم میں لکھا ہے قبولی حلالی کو کرتی ہے۔
زندہ باد. بہت اچھے. بھائی کیا بات ہے, شکریہ تائید کا. کربلا کی مٹی کیا طلسم چھپا ہے. صرف معصوم نہیں, معصوم کے عاشق بھی ہیں. یہ بار بار سجدہ کرتے ہوئے سوچا ضرور کر, حر نے جگہ کیسے بنائی. یہ تیری میری ڈیوٹی میں شامل ہے. یہ نہیں کہ صرف سجدہ کیا اور چوما اور رکھا اور بس یا علی مدد. نہیں, جب بھی سجدہ کیا کر کربلا کی مٹی غور کیا کر, جون نے جگہ کیسے بنائی. بٹ سب ایسے ہی ہے. کوشش کیا کرو, ہر چیز کو لائٹ نہ لیا کرو. بٹ ٹھیک ہے تو ہے, نہیں محسوس کیا کرو. جیسے میں اکثر مومنین کو کہتا ہوں, یہ کرم نہیں تو کیا ہے, ہم جیسوں کو علم عباس کے قابل بنائے. مومن کہتے اس میں کوئی شک نہیں, کرم ہے. میں نے کہا نہیں, کرم کا بھرم تب ہوگا جب غازی کا علم دیکھ کے مومن حرام نہ دیکھے. ایک درود پڑھ دیجئے آل محمد. شکریہ, مہربانی. اب ٹھیک ہو. محمد واجل فرجا محمد. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت درود انہوں نے پڑھوایا. آپ نے بھی بڑا پیارا درود پڑھا. میرا دل ہے آج لاہور کو, کتاب آپ کی ہی ہے ہدیۃ الشیعہ, تھوڑا سا وہ درود نہ بتاتا جاؤں. معصوم کا فرمان ہے, سنیے گا پہلے بیٹا سنیے گا. معصوم کا فرمان ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھتا ہے. مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود. بات ہماری پھر کربلا کی مٹی پہ ہی رہ جانی ہے. میں نے صرف مثال کے لیے آپ کی خدمت میں کوئی پیغام دینے کی کوشش کی. اگر آپ نے وصول کیا, میں سلام پیش کرتا ہوں. لاہور میں نے کہا لائٹ نہیں لینا, بس چوما سجدہ کیا اور رکھی اور بس نہیں, غور بھی کرنا ہے. حر نے جگہ کیسے بنائی, جون نے جگہ کیسے بنائی, وہب بن عبداللہ کلبی عیسائی نے جگہ کیسے بنائی. بس صرف یہ غور کر کے اپنے دل کو تسلی نہ دے دینا کہ ان کی کیا بات ہے, انہوں نے جگہ بنائی. تیری میری ڈیوٹی ہے لاہور, عرفان کا یہ موتی ہے. کوشش کرنا, داد نہیں چاہیے, توجہ چاہیے, صرف اپنے دل میں جگہ دے کے اس کو بٹھانا. صرف اتنا کافی نہیں انہوں نے جگہ کیسے بنائی, بلکہ عہد کرنا ہے جیسے حر حسین تک پہنچا میں بھی مہدی تک پہنچوں گا. مہربانی انکل جی, شکر گزار ہوں. میرے خیال ہے میں سمجھا نہیں پایا, میں ان کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیں 3 زمانے لاہور ہمیں بچپن میں کلاسز میں پڑھائے سمجھائے سکھائے جاتے ہیں. ایک گزرا ہوا زمانہ جسے ہم ماضی کہتے ہیں, ایک حال جس میں ہم ہیں, ایک مستقبل جو آئے گا. آسان سی مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں اس کو واضح کرنا چاہوں گا کہ آپ نے صبح کا ناشتہ کیا تھا, یہ آپ کا ماضی ہے. اس وقت آپ امام بارگاہ شاہ خراسان مجلس اعظام میں تشریف فرما ہیں, یہ آپ کا حال ہے. رات کو آپ بستر پر سوئیں گے, یہ مستقبل ہے. بے بہت شکریہ. وہ ماضی, یہ حال, وہ مستقبل. میں اختر صاحب سے پوچھ رہا ہوں, اختر صاحب کیا کرتے ہیں؟ فرما رہے تھے میں بزنس کرتا ہوں. میں نے کہا اختر صاحب بزنس کیوں کرتے ہیں, مقصد کیا ہے؟ کہ لگے بہتر مستقبل کے لیے. میں نے کہا چاہتے کیا ہے؟ فرما رہے تھے میں چاہتا ہوں گھر ہے چھوٹا سا, اس سے بہتر گھر بناؤں گا. اچھی بات ہے, بچے پڑھ رہے ہیں اسکول میں, انشاءاللہ جب کالجز میں جائیں گے اچھے کالجز میں پڑھاؤں گا. یعنی پڑھاؤں گا, گھر بناؤں گا. کیا چھپا ہے؟ مستقبل. میں نے رضا بھائی سے پوچھا, میں نے کہا کربلائی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ مثال دینے لگا. میں نے کہا کربلائی صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں جاب کرتا ہوں. میں نے پوچھا حضور کیوں جاب کرتے ہیں؟ فرمانے لگے میں تنخواہ لوں گا. میں نے کہا جو پہلے لی تھی؟ کہا وہ تو لے چکا ہوں.
کر اس لیے رہا ہوں لوں گا. پھر موالی حیدر قرار مہربانی کیا کر صفین بھی سنا کر, خندق بھی سنا کر, کیا ہوا تھا کربلا بھی سنا کر. ایک اور آیا تھا حسین نے سینے سے لگایا تھا, کوشش کیا کر پھر عہد بھی کیا کر, وہ حسین کا ہور تھا میں مہدی کا ہور بنوں گا. شاید میں سمجھا پایا ہوں, میں شکر گزار ہوں آپ کا اگر آپ تک بات پہنچ گئی. ہر چیز میں مستقبل, بچہ پڑھا رہا ہوں بڑا آدمی بنے گا, شادی کر رہا ہوں نسل بڑھاؤں گا, گھر بنا رہا ہوں اس کے اندر رہوں گا, گاڑی لی ہے اس کے اوپر چڑھوں گا, ہر چیز میں گا, مجلس میں کیوں آتا ہوں اور بنوں گا. کبھی سوچ ہی نہیں دلائی گئی, بس یہاں تک رکھا گیا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے نئی نسل تک یہ میسج بھی پہنچنا چاہیے کیا ہوا تھا, مگر اس سے زیادہ ضروری ہے اب کیا ہوگا. یہ جو اب کیا ہوگا اسے کہتے ہیں رجت. اب وقت نہیں میں اس پہ بات تفصیلاً آپ کی خدمت میں پیش کروں, اشارہ ہی دینا تھا, اتنا ہی کافی سمجھنا. لو جی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا, ہر دور کے عاشقوں نے اپنے اپنے کمالات ہمارے سامنے رکھے. شیعہ قوم, ایک دل کی بات کہہ جاؤں, لاہور سنو گے بلاؤ گے تو نہیں. کل ہو پیپر, ہم سب کسی کلاس میں ہوں, رات کو پیپر آؤٹ ہو جائے, ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ کہیں گے واہ بھائی واہ, سارا تو پتہ چل گیا ہے, کل کا پیپر دینے میں مشکل ہی نہیں ہوگی. خدا کی قسم شیعہ قوم, ہائے ہائے ہائے, قسم خدا کی شیعہ قوم, پیپر 1400 سال سے آؤٹ ہو چکا ہے, دے تو صحیح نا. ہائے ہائے, سارے چیزیں تیرے سامنے کھل کے آ گئی ہیں کہ ایسا انہوں نے کیا تھا, آپ بھی عہد کرو میں بھی کروں گا. وہ شیعہ تھے میں بھی بنوں گا. اختر بھائی رضا بھائی سے پریشان نہ ہو کر بلائی صاحب سے سید کو بلایا. 18 سال لاہور میں مجھے ادھر پڑھتے ہوئے لاہور سے باہر ہو گئے. لاہور میں بڑے تھوڑے پروگرام میں نے پڑھے ہیں, شاید آپ کے سامنے نہیں, سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہو. لو آج ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں, کسی کو گھبراہٹ ہو سبز و زہرا جان لائبریری رکھ کے بیٹھا ہوں, کتابوں سے ثابت کر دوں گا. ہم یہی سوچتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے وہ شیعہ تھے ہم بھی شیعہ ہیں. نہیں, بڑا فرق ہے. ہم شیعہ نہیں, ہمیں بننا ہے, ہم محب ہیں. 11ویں لال ولایت میں فیصلہ کیا تھا, جب کسی نے پوچھا تھا مولا آپ نے فرمایا یہ جو بندہ کہہ رہے میں شیعہ ہوں, یہ شیعہ نہیں یہ محب ہے. مولا شیعہ اور ہوتے ہیں محب اور ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں ہاں محب ہم سے محبت کرتے ہیں, شیعہ سے ہم پیار کرتے ہیں. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. آپ کہیں گے سید تبہیری گفتگو میں کہاں سے کہاں لے آیا. بڑی ضروری ہے آپ کا یہاں سن کے نعرے مار کے تو آنسو بہا کے چلے جانا کمال نہیں. کمال یہ ہے جب یہاں سے آپ اٹھو پھر وہ نہ رہو جو تھے. کم از کم عہد کر کے جاؤ انشاءاللہ ہم شیعہ بنیں گے, انشاءاللہ ہم نے کسی سے لڑنا اب نہیں. ہر کوئی جانے اس کا عقیدہ جانے. علی کا معاملہ بھی کچھ اس طرح کا ہے. انکل جی میں ایک بات کرنے لگا ہوں, بزرگوں کی موجودگی میں سفید سر والے بیٹھے ہیں, پرانے عزادار ہیں. امیر المومنین علی پاک کا معاملہ بھی کچھ اس طرح کا ہے, زبردستی والا معاملہ ہی نہیں. تو علی کو ایسا مان نہیں, کسی کی جرت ہی نہیں. کیوں؟ جب تک کوئی شخص دل کو کعبہ نہ بنائے. اسی لیے تو لاہور کسی عاشق نے قلم اٹھایا اور کمال کر گیا. وہ کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. علی کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے. میں وہ ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا, مجھے ایک مومن کہتے ہیں اختر بھائی مجھے کہتے ہیں شاہ جی آج آپ نے ایک بات پہ گفتگو کرنی ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہ لگے یہ جو آج کل ہمارے برادران کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے آج بتانا ہے، ثابت کرنا ہے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لکھا ہے برادران اہل سنت کی کتب میں لکھا ہے. مجھے کہنے لگے آج ممبر پہ ثابت کرنا ہے. میں نے کہا میں مناظرے والا بندہ نہیں، میری طبیعت میں یہ چیز شامل نہیں کہ میں مناظرہ کر کے کسی سے منواؤں. نہیں. کہنے کہ پھر بھی آپ ممبر پہ جاتے ہیں، آپ کی ڈیوٹیوں میں سے شامل ہے کہ آپ جا کے بتائیں. یہ صلی اللہ وسلم نہ کہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لو جی، نیلم بلاک لاہور جو میں نے بات کی، میرا دل ہے آج آپ کو بھی سنا جاؤں. میں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے جو بات کی میں وہی کرنے لگا ہوں. میں نے کہا میں نہیں کہوں گا کہ یہ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی مرضی، ان کا نصیب، لڑنا بنتا ہی نہیں. آج جن کی زبان پہ خود نہ آنا چاہے، زبردستی کی کیا ضرورت ہے؟ شکریہ انکل جی. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں علی کے معاملے میں بھی لڑا نہ کرو. یہ بڑا آسان معاملہ نہیں. علی کے دسترخوان پہ بیٹھنے والا سلمان اور بوزر ایک عقیدے کا نہیں، تو ہم کیوں لڑتے ہیں؟ اس کا عقیدہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے. سب ایک عقیدے کی نہیں ہے. سلمان کی جو منزل ہے وہ بوزر کی نہیں. لیکن کوئی ثابت کر دے کسی دن سلمان نے کہا بوزر اٹھ علی کے دسترخوان سے، تو اس قابل ہی نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ سلمان کو پتہ تھا قصور بوزر کا نہیں، کمال میرا نہیں، احسان علی کا ہے. میں مہربانی، بہت شکریہ. خوبصورت سر ہل رہے ہیں لاہور میں، شکر گزار ہوں. لو جی یہی معاملہ ہے. اس لیے آج سے عہد کرو، کوشش کرو، آدھے ہمارے مسئلے یہی حل ہو جائیں گے. ایک دوسرے سے لڑنا ختم. اپنے آپ کو کمال پہ لاؤ، اپنے آپ کو کمال پہ لاؤ. آؤ کمال پہ لانے کا نسخہ بھی دیتا جاؤں. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں بیٹھی ہوئی، آپ بھی سن رہے ہو. کوشش کرنا جملہ نہ بھلانا. میری پوری تمہید اگر ذہن سے نکل بھی جائے، جملہ نہ بھلانا. روز رات کو سونے سے پہلے بستر پر باوضو ہو کے 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ادا کر کے بستر پہ سو کے 11 اماموں کی دستار کے وارث کو یہ کہتے سو جاؤ، اس دور میں پیدا ہونا تیرے اللہ کا امر تھا. اگر ہم صفین میں ہوتے یقیناً علی کے ساتھ ہوتے، اگر کربلا میں ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے. کیا کرے اللہ نے جب چاہا ہمیں دنیا میں پیدا کیا. تو اس وقت حجت خدا ہے. احسان فرما یہ جتنے بھی ہیں میرے قریبی، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا چاچا، میرا ماموں، میری تائی، میری نانی، یہ سب عارضی تعلق ہیں، سانسوں کی ڈوری تک ہیں. سانس ہے تو رشتے ہیں، سانس ختم تو رشتہ ختم. سب قریبیوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت. گھبرا گیا لاہور. نہلاؤ میت، کفناؤ میت، دفناؤ میت، نماز جنازہ حاضر میت. سب رشتہ توڑ دیں گے. مولا ایک کمزور تیری خدمت میں عرض کر رہا ہے، حجت خدا میں تیرے قابل نہیں بن سکا. احسان فرما تیرے قابل بن جاؤں، جب مر جاؤں میری قبر پہ آ کے اٹھانا ضرور ہے. ہمیں ایک دوسروں نے خوش فہمی میں ڈالا ہے، تو بڑا مومن ہے، تو بڑا عزادار ہے، تو بڑا ماتمی ہے، تیری کیا. ہم یہیں خوش ہو جاتے ہیں. نہیں، جب تک کائنات کا بڑا نہ کہے. اس لیے یہ کوشش اپنی جاری رکھو بجائے ادھر ادھر کے. انشاءاللہ کرم ہوگا. لو جی شہزادی کونین کا فرمان، لوگوں کو امام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. کون فرما رہی ہیں؟ لو جی ایک بات میں آج میرا دل چاہ رہا ہے میں لاہور کو اب تک کی تقاریر میں پہلی دفعہ پیش کرنے لگا. عمار یاسر نے جناب سلمان سے کہا، شاید پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں اور فرمائیے گا. عمار یاسر علیہ السلام نے سلمان علیہ السلام سے کہا کہ آ تجھے علیہ السلام کی کہانی سناؤ. طبیعتیں گھبرا گئی ہیں لگتا ہے لاہور کے. آ تجھے مالکوں کی ایک بات بتاؤں، معصوموں کی ایک بات سناؤں. میں نے کہا جی سنا. کہ ایک دن میں نے دیکھا امیر المومنین گزر رہے تھے. شہزادی کی شان ہے شاہ جی. امیر کائنات گزر رہے تھے کہ شہزادی کونین نے امیر المومنین کی خدمت میں گزارش کی، یا علی قریب آئیے، یا علی قریب آئے. جناب عمار فرماتے ہیں ہم نے سنا شہزادی نے فرمایا
یا علی آج میں وہ نہ بتاؤں جو ہو چکا ہے؟ ہم شہزادی نہیں، ہماری عقلوں سے ماورا۔ حسین فرماتی ہے آج ہم آپ کو وہ نہ بتائیں جو ہو چکا ہے، اور وہ بھی بتائیں جو اب ہوگا۔ لو جی، امیر کائنات تھوڑی دیر تشریف فرما ہوئے، وہاں سے اٹھے، ہمارے یاسر کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، سرکار کی خدمت میں، سرکار نے فرمایا سنو یا علی، آج ہماری بیٹی نے کیا کہا ہے؟ بے مہربانی بھائی، کیا بات؟ آج ہماری بیٹی نے کیا فرمایا؟ کیا آپ کو وہ بھی بتاؤں جو ہو چکا ہے، وہ بھی بتاؤں جو اب ہوگا؟ ویسے تھوڑا سا یہ خیرات کا تبرک شہزادی کونین نے سلمان کو بھی دیا تھا، اور یہی تو کمال ہے تیرے سلمان کا، دہلیز تک رہا، اندر نہیں گیا۔ ہائے ہائے ہائے، حیدری آج آپ کی خدمت میں، جی مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ دہلیز تک رہا، اندر نہیں گیا، وہیں جھاڑو دیتا رہا، وہیں رہا۔ اچھا یہ بتاؤ، انما یرید اللہ کی مصداق دہلیز ہے اختر بھائی، جھاڑو دینے کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ طاہر دہلیز ہے، بلکہ طاہر تو اسے کہتے جو پاک ہو، مطہر دہلیز ہے۔ مطہر اسے کہتے جو دوسرے کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ لاہور پہلی دفعہ سن رہا، لگتا ہے کوئی گھبرا گیا ہے، کوئی پریشان ہو گیا ہے۔ مطہر دہلیز ہے۔ کیا وجہ تھی سلمان کو جھاڑو دینے کی؟ اور وہ بھی ریش سے۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی گفتگو کی اور بڑی خوبصورت گفتگو کی، لیکن جو کمال نقطے سامنے، ان میں سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا۔ روز با نے ان کے کرم سے اختر بھائی سلمان بن کر تھا، تو روز با نا ہماری یہ جناب عیسیٰ تھا، روز با نے سلمان بن کر جناب عیسیٰ کا حواری بن کر دہلیز سیدہ پر اپنی ریش سے جھاڑو دے کر دنیا کو بتا دیا تھا کہ میں اس کا حواری ہوں جس نے اس کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ بے مہربانی، بڑی بڑی خوبصورت توجیہات لکھی ہیں علماء نے، مفسرین نے، میں اب سب پہ جاؤں گا، بات طویل ہو جائے گی، مختصر سی گزارش کرنے لگا ہوں۔ شہزادی کونین نے سلمان کو بھی تبرک دیا تھا، بلکہ کتب میں لکھا ہے وہ لوح دکھائی تھی، لوح سیدہ، وہ لوح دکھائی تھی جس میں سارے آنے والے واقعات لکھے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے قیامت تک کی شیعوں کے نام شہزادی کے پاس لکھے تھے۔ ہاں، معظم کائنات کے پاس لکھے تھے۔ رسول فرماتے یا علی، جو شہزادی نے گفتگو کی ہم بتائیں یا آپ بتائیں گے؟ کیا کہنے یا علی کے؟ سرکار مسکرا کے فرماتے یا رسول اللہ، آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، آپ سے بہتر، آپ سے عمدہ کون بتا سکتا ہے؟ رسول نے گفتگو کی، یہاں سے اٹھنے سے پہلے یا علی فرمانے لگے یا رسول اللہ، ہم تک پیغام دینے کے لیے، یا رسول اللہ، شہزادی کا بھی نور ہماری طرح کا نور ہے۔ اگر یہ نہ کہتے تمہیں مجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں بالکل، اللہ نے جب ہمارا نور خلق کیا، شہزادی کونین کا نور بھی خلق فرمایا۔ سرکار نے وہاں سے اٹھے، پھر شہزادی کونین کے پاس۔ اب محمد کی بیٹی نے جناب علی کے چہرے کو دیکھ کے کہا آئے ہائے، اللہ اکبر، حسنین کے بابا، جو ہمارے بابا نے کہا ہم بتائیں؟ اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں اس دہلیز کے لاہور والوں۔ اختر بھائی، میں تو کیا اس گھرانے کی بندہ شان بیان کرے۔ ان کا بات ابھی سلمان پہ چلی تھی، میرا ذہن میں ایک جملہ آیا، میں نے کہا آپ کی نظر کرتا جاؤں، لاہور والا سنبھالنا جملہ۔ کبھی بھی اس دہلیز کے عاشقوں نے حسرت نہیں کی ہمیں آسمان کی سیر کرائی جائے، لیکن کیا بات ہے دہلیز کی، آسمان والے کہتے ہمیں دہلیز سیدہ پہ جانا ہے۔
اللہ اکبر. ہاں اوپر والے حسرت کرتے رہے. کبھی جبرائیل آتا ہے, کبھی اسرافیل آتا ہے, کبھی ستارے اترتے ہیں. ہم جیسے یہاں کے لوگ ہیں, ہماری خواہش ہوتی ہے نا ہم کہیں جائیں, یقیناً ہوتی ہے نا. تو کوئی ایسے مقام پہ ہوں گے, ان کی خواہش ہوگی کہ ہم جائیں. یقین کرو خدا کی قسم, شیعہ اگر اس مجلس میں آ کر جس میں وہ قدم لے کے آتا ہے وہ قدم حرام پہ نہ لے جائے, اوپر والے ملائکہ اس کی زیارت کرنے آتے ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. اب عرفان کے پہلوؤں پہ میں روشنی ڈالوں گا, بات طویل ہو جائے گی. لو جی, شہزادی کونین, معظم کائنات, مخدوم عالمین, بھلا کون اس شہزادی کی شان بیان کرے. اس لیے تو کہہ رہا ہوں, معظمہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی, سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی. سیدہ کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو. عرض کروں, بلقیس کبھی تخت کی خواہش نہ کرے گی, کچھ دیر تو فضہ کی چٹائی پہ بٹھا دو. نہیں مہربانی. لو جی, ایک چھوٹا سا واقعہ اور اسی پہ بس ہائی پر اجازت. آج اتنا ہی. عرفان کافی سے انشاءاللہ امید کرتے ہیں یہ کربلائی صاحب کے ذریعے امام نے یہ جو اہتمام کروایا. کبھی بھی کربلائی صاحب کوئی بھی بانی ہے یہ نہ کہا کرو ہم نے کیا. یہ 14 اپنے آنے کا پروگرام کرواتے ہیں. ویسے بھی بابا جی یہ جو میں ہے نا, میں یہ زہر قاتل ہے معرفت میں. میں نے مجلس کرائی. جیسے آج کل ہم سے ہم باہر نکلیں گے, کوئی پوچھے گا کہاں گئے تھے, ہم کہیں گے جی میں مجلس پہ گیا تھا. نہ, یہ معرفت نہیں, یہ زہر قاتل ہے. کو پوچھے کہاں گئے تھے, کہنا امام نے بلایا تھا. میری کوئی اوقات نہیں, میں کہاں جا سکتا تھا, میرے امام نے بلایا تھا, میرے معصوم نے بلایا تھا. لو جی, میں نے 10 دے کے پکائیں. اختر بھی ہماری اوقات ہے, ہم پکا سکتے ہیں. یہ امام کا احسان ہے جس نے مجھ جیسے سے لنگر پکوا کے اپنے عاشقوں کو کھلایا. میں نے امام بارگاہ بنوایا, میرا نام تختی پہ لکھا ہونا چاہیے. ارمان افسوس, آدھی دنیا میرے امام نے پھرائی ہے مجھے. سویڈن سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں تک آقا لے گئے. امام بارگاہوں پہ دیکھا تختی لگی تھی, میرا اتنا عطیہ, اس کا اتنے پیسے, اس کے اتنے پیسے, لکھا اس چیز سے. اگر بندے کو دیے تو پھر لکھ, اگر حسین کو دیے تو نہ گھبراؤ, رکھتا ہی کسی کا نہیں. ہائے 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 حیدری. یہ میں کی بیماری تو ختم ہونا. ہر جگہ میں نہیں, وہ یقین جانو وہ بڑا کریم گھرانہ ہے. آپ ایک قدم بڑھتے ہو, وہ کئی قدم کا کرم آپ کو دیتا ہے. ہاں وہ بڑا کرم کرتے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہم کرم تھوڑا ضائع کر جاتے ہیں, لڑ لڑ کے ادھر ادھر باتیں کر کے, فضول ادھر دے کے ادھر دے, کرم ضائع کر جاتے ہیں. کرم سنبھال, اتنا بڑا خزانہ ہے جو دنیا کے پیسوں سے بڑا ہے. آپ کہیں گے شاہ جی کیسی باتیں ممبر پہ کر رہے. لو جی, لاہور والوں تحفہ دے کے جاؤ. 40 دن اسد بخاری کا یہ پیغام دل میں بٹھا, علم عباس دیکھ حرام نہ دیکھ. صبح صبح اٹھ امام کو سلام کر, غازی کا علم دیکھ, سجدے گاہ دیکھ, قرآن دیکھ, کتابیں دیکھ, ذکر پڑھ, ادھر ادھر حرام کی نگاہ نہ دیکھ. 40 دن بعد تجربہ کر لینا. یہاں قریب ہاسپٹل نہیں ہے شیخ زید, یہاں چلے جانا کسی وارڈ میں. ایسے کوئی نہ کوئی مریض لیٹا ہوا ہوگا, اور خاص طور پہ ایسے مریض کے پاس جانا جس کا علاج مشکل ہو. صرف وہاں جا کے امام کو سلام کر کے کہنا یا علی, اور اس کے بعد مولا کو حاضر ناظر جان کے اس سے کرم کی خیرات مانگ کے پھونکا دینا. اگر مریض نہ اٹھے تو علی کا ملنگ ہی نہیں ہے. مہربانی. سید ہادی میلانی بہت مشہور عالم دین ہیں.
ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں کوشش گزار کرتا ہوں. یہ روایت کرتے ہم بیٹھے ہیں, جرمن سے ایک جوڑا آیا, میاں بیوی آئے, ساتھ ایک بچی تھی. آ کے کہنے لگے سید ہادی میلانی ہمیں اسلام کے قوانین سے روشناس کراؤ. معرف انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جرمن سے آئے. کہا وہیں بیٹھ کے لے لیتے. کہا نہیں, آپ کے پاس آنا ضروری تھا, ہمیں بی بی لے کے آئی ہے. وہاں کی بی بی بھی بتاتا ہوں کون تھی. انہوں نے کہا جی یہ کیسے اسلام کا خیال آ گیا؟ قانون اسلام کے معرف سیکھنا چاہتے ہو, یہ کیسے خیال آ گیا؟ انہوں نے کہا ہماری بیٹی کہیں جا رہی تھی, ایک بہت زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا, بیٹی کی پسلیاں پہلو ٹوٹ گیا سارا. بڑے بڑے لوگوں سے علاج کروایا, جگہ جگہ پتہ کروایا کہ کوئی بندہ ہو علاج کرے, فیس بھی دیں گے, ساتھ سونا بھی دیں گے, ساتھ بہت کچھ دے دیں گے, بیٹی ٹھیک ہو جائے. کہ جس کے پاس جائیں عرصہ ہو گیا بیٹی ٹھیک نہیں ہوئی, نہ اٹھ سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے. انہوں نے کہا پھر ایک دن میری بیٹی نے, ہمارے گھر میں ایک بی بی کام کرتی تھی, ایران سے تعلق رکھتی تھی, جب پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے, کہتی بی بی. ہم نے ایک دن پوچھا بی بی نام کیوں نہیں بتاتی؟ کہا میں سیدزادی ہوں. ہوئے 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 نہیں عرض کر پایا میں. خدا کی قسم ہم محمد کی شہزادیوں کے نام ایسے لیتے ہیں جیسے نوکرانیوں کے بھی کوئی نہیں لیتے. آج میرا دل ہے میں یہ واقعہ روک کے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں, بڑی ضروری ہے. لاہور پھر نسیم مقدر صاحب و زمان اللہ کرے ظہور کرے, ہم سب بادشاہ کے ظہور پہ ایک دوسرے سے ملے. ایک بہت بڑا واقعہ سننے لگا. باقر تہرانی صاحب ایک عالم دین ہے, ان سے ایک عیسائی کا مناظرہ ہو گیا. عیسائی آیا, کہا آپ مسلمان؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ ہم مسلمان. کہا قرآن کے ماننے والے؟ کہا قرآن کے ماننے والے. کہا قرآن کتنی دفعہ پڑھے؟ کہا کئی دفعہ پڑھے. کہا تم کہتے ہو محمد کی بیٹی بہت بڑی فضیلت والی تھی, ہم کہتے ہیں مریم فضیلت والی تھی. انہوں نے کہا آج بھی میں قائم ہوں, محمد کی بیٹی کا مقابلہ مریم سے نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا پھر قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا جی پڑھتا ہوں. کہا قرآن میں غور کر, مریم کا کئی دفعہ نام آیا ہے, محمد کی بیٹی کا نام ہی نہیں. ہے دل تو سنا تو نہیں تو سمیٹ لے. کہا کوئی دلیل پیش کر. کہا سن, پہلی دلیل یہ ہے, کیا مقابلہ ہو سکتا ہے, جناب مریم کا بے شک وہ عظمت والی تھی پر محمد کی بیٹی کا مقام بلند ہے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا مریم کی کفالت حضرت زکریا نے کی. زکریا نبی ہے, محمد امام الانبیاء ہے. کفالت زکریا نے کی, نبی نے کی, اس کی کفالت امام الانبیاء نے کی. کہا دوسری بات. اس نے کہا بتائیے. تین ہی بتاؤں گا, 4-5 باتیں انہوں نے کی تھی, تین ہی بتاؤں گا. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی زحمتوں کو زیادہ, سماعتوں کو زیادہ زحمت نہیں دینی. دوسری بات, انہوں نے کہا فرشتہ آ جائے, مریم پہچانتی نہیں. جبکہ وہ خود کہتے ہیں میں رب کا رسول ہوں, میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. کہ اس شہزادی کا مقابلہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے جس کی کنیز فضا ملائکہ سے باتیں کرے؟ کیا بات ہے. باقر تہرانی نے اگلی جو دلیل دی لاہور والوں پہاڑ سے بھی وزنی ہے. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا مجھے داد چاہیے, صرف توجہ چاہیے. باقر تہرانی صاحب کہتے ہیں یہ بتا بادشاہ بھرے دربار میں بلانا چاہے گھر والوں کو کیسے بلائے گا؟ انہوں نے کہا کنیز کو آواز دے گا. انہوں نے کہا کیوں, گھر والوں کو نہیں آواز دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں, بادشاہ کی غیرت نہیں گوارا کرے گی. کہ کیسے پکارے گا؟ کہ کنیز کو آواز دے کے کہے گا ادھر آ. کہ یہی معاملہ قرآن میں ہے. کا نام نہیں لیا, اللہ نے بھی سیدہ کا لقب لیا ہے. سبحان 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 سبحان
सुभान सुभान। हेलो जी, मैं बात को समेट रहा हूँ, वक्त काफ़ी हो गया। माशाअल्लाह वाजिल फरजा और मोहम्मद, शुक्रगुजार हूँ लाहौर वालों, आज आपने इरफान के ये मोती इंशाअल्लाह बिठाए होंगे अपने दिल पे और इंशाअल्लाह ये भूलेंगे नहीं। इरफान और मारिफत के ये मोती संभालना। ये कहते हैं कि उसने कहा हमारे पास एक बीबी है, ताल्लुक ईरान से है, नाम नहीं बताती, हमें कहती है बस मुझे बीबी पुकारो। हम बीबी पुकारते रहे, काम करती थी हमारे घर। तो एक दिन मेरी बेटी ने बीबी से कहा बीमार पड़ी हूँ, ना उठ सकती हूँ ना बैठ सकती हूँ, मेरा बाप मेरी माँ अपनी हर चीज़ निछावर करना चाहते हैं, कोई तबीब है तो बता। बीबी ने कहा लगता है तो थक गई है, आ मैं तुझे तबीब बताऊं। कहा मैं तुझे तबीब बताऊं, का इलाज करवा लेगी? यकीन है? का मैं इस कैफियत में नहीं हूँ, अब इस कैफियत में हूँ, यकीन से बढ़ के तो मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ अगर मैं ठीक हो गई तो तबीब को तो जो तेरी मर्जी देना, मैं सब कुछ बीबी तुझे दे दूंगी। बीबी कहती है हमने लेना होता तो इस तबीब से न ले लेते। हाय हाय हाय, क्या बात है लाहौर, अल्लाह अकबर। हमने लेना होता तो उस तबीब से ना ले लेते। का तबीब कौन है? का गॉड को मानती है, खुदा को मानती है? बीबी ने कहा, कहती है हाँ मैं मानती हूं। बस का खुदा को कहे तुझे वसीला है उसका। हाय हाय, बीबी कह रही है तुझे वसीला है उसका जो जमीन पे मोहम्मद की बेटी भी बनी, मोहम्मद की मां भी बनी। कब जबान से निकाला वसीला देके, निकालने की देर थी, अचानक देखा कोई नूर आया। नूर ने निगाह की, मेरी हर चीज जुड़ना शुरू हो गई। कहती है मैं उठ के अपने बाबा को कहती हूँ बाबा मामा जरा मुझे तो देखना, मैं ठीक नहीं हो गई। जर्मन मियां बीवी कहते हैं सैयद हादी मेलानी हम मान गए हैं इस्लाम दीन हक है। उन्होंने कहा हक के पीछे क्या छुपा है, तुम्हें क्या नजर आया? का मोहम्मद की बेटी है। मेहरबानी लाहौर, इतनी गुजारिशात मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी थी। एक तोहफा है आपके लिए, बड़ा खूबसूरत सा। दुआएं तो सारी खूबसूरत हैं, जितनी भी दुआएं हैं, इन दुआओं में सबसे खूबसूरत दुआ है दुआए अहद। छठे इमाम सादिकीन अलैहिस्सलाम ने सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन आले मोहम्मद व अज्जल फरजा आले मोहम्मद, बादशाह ने तालीम फरमाई दुआए अहद। पढ़ते हो तो माशाअल्लाह, अगर नहीं पढ़ते तो तुम्हारे लाहौर वाले ही प्रिंट करवाते हैं और मेरी ड्यूटी लगाते हैं। मैं जहाँ भी पाकिस्तान में पढ़ता हूँ मुझे हुक्म करते हैं सैयद हमारी तरफ से हर जगह तकसीम करो। तर्जुमे के साथ दुआ अहद आपको दी जाएगी, तो फतन मेरे रजा करबलाई आपको देंगे। फरमाया जो दुआ अहद पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया, हम वादा करते हैं जहाँ भी दफन हुआ या हुई हमारा महदी कब्र पे आएगा। वो दुआ है तोहफा है, वो जरूर लीजिएगा। जो पढ़ते हो बिस्मिल्लाह, जो नहीं पढ़ते हो ले जाइएगा। लेकिन एक काम करना, अपने मसलों के खात्मे के लिए ना बुलाना, महदी जल्दी आ। जब भी इमाम को बुलाने का दिल हो ना, लाहौर वालों मदीने के छोटे छोटे पत्थरों को देख के कहना हाय बाप के आली शान रोजे के सामने चंद एक पत्थर रखे, उन पत्थरों को देख के कहना महदी जल्दी आ। मेरी माए बहनें बेटियां, मेरे बिरादरान गवाही दोगे, जब कोई बंदा बेटी रुखसत करता है ना, हाय हाय, उस वक्त मर्द की कैफियत जो बेटी रुखसत कर रहा होते समझते हो। लेकिन मोहम्मद ने जब बेटी को रुखसत किया ना, मोहम्मद की आंखों से आंसू निकल रहे थे। पूछा था या अली ने, आका कोई हुक्म है तो मुझे फरमाइए।
سرکار نے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا یا علی میری بیٹی روئے نا. ہائے 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 یا علی میری بیٹی روئے نا. خود فیصلہ کرو مومنو کہاں کہاں روتی ہے. ہر مجلس میں جاتی ہے, ہر مجلس میں جا کے مومنوں کی آنکھوں سے آنسو اپنے رومال میں لیتی ہے, لے کے کبھی کربلا جاتی ہے, جا کے کہتی ہے حسین اٹھ تیرے زخموں کا مرہم لے کے آئی ہو. ہائے ہائے ہائے. جب بھی شہزادی پہ لاہور والا رویا کرو نا, ایک دعا ضرور مانگا کرو, میرا اللہ اس کے خون کا وارث منتقم ضرور آئے. جس کے انتظار میں یہ دعائیں مانگ مانگ کے گئی تھی, میرا اللہ میرے پہلو کا انتقام میرے مہدی نے لینا. اللہ مان. یہاں تک علماء نے کتب میں لکھا ہے جب حسین کے زخموں پہ مرہم لگاتی ہے نا تو مولا حسین فرماتے اماں میں بھی زخمی, ایک دن کا میرے جسم پہ کوئی ایسا نشان ایسی جگہ نہیں جہاں زخم نہ ہو. میری اماں تھوڑے سے آنسو رومال میں بچا لے. حسین تیرے سے بھی کوئی زیادہ زخمی ہے؟ اس وقت تیرے امام رو کے کہتے اماں ہاں جو ہمارے خون کا منتقم ہے نا اماں مہدی کا جگر زخمی ہے. اماں جا اس کے جگر پہ جا کے رومال لگا. اماں وہ سارے تبرکات کربلا سامنے رکھ کے بیٹھے رو رو کے کہتے میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا, میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا. اماں جا کے دیکھ وہ مدینے کا جلا ہوا دروازہ بھی رکھ کے بیٹھا ہے. اس کو دیکھ کے کہتے میرا اللہ میری ماں تو مستور تھی, میری ماں کا کیا قصور تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لکھا ہے کتب میں تیرے رسول بیٹی کو لے کے بیٹھتے تھے. اچھا ایک بات میرا دل چاہ رہا ہے اور بھی عرض کرتا جاؤں. آخری وقت تیرے رسول کا آیا, بیٹی کو بلایا, ادھر قریب آئی, میری شہزادی دو تین باتیں کی. پہلی بات سرکار فرماتے ہیں ہماری کتب میں بھی لکھا ہے, ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے, میری بیٹی میں دنیا سے جانے لگا ہوں. بیٹی تھی باپ کی جدائی برداشت نہ کر سکے, رونے لگ گئی. محمد کو فوراً کہنا پڑا اگلا جملہ. ہماری کتب میں تو یہی لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا خوش ہوگی بی بی کہ تو بی بی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ایسی بات لاہور والوں نہیں ہے. میں پڑھ بیٹھا ہوں سردار کو سرداری دینا کوئی کمال نہیں. جب دیکھا نا بیٹی دکھی ہے فوراً کہتے ہیں رو نا مہدی جلدی آئے گا. ہائے ہائے بیٹی. دوسرا جملہ تیرے رسول فرماتے ہیں رونا بند ہو گیا شہزادی کا. پھر محمد رونا شروع ہو گیا. بیٹی میرے جانے کے بعد امت نے بڑے ظلم کرنے ہیں تجھ پر. بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تو واہ بابا واہ غربتا واہ آبتا کی آوازیں دے رہی ہے. بیٹی تیری آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تیرے رسول روتے رہتے تھے. روتے روتے تیرے محمد دنیا سے چلے گئے. ایک چھوٹی سی روایت سنانے لگا ہوں جناب فضا کی. لاہور والوں دیکھنا میری طرف. جناب فضا کے حوالے سے ایک بندہ روایت کرتا ہے میں نے ایک صحرا میں شہزادی کی کنیز کو دیکھا, انتہائی ضعیفی کی حالت میں بیٹھی ہے. میں نے پوچھا من انت, آپ کون ہیں؟ کہا میں فضا ہوں. کہ میں نے دیکھا یہ فضا ہے تو میں فوراً بیٹھ گیا. میں نے بیٹھتے بیٹھتے جملہ کہا. میں نے کہا بی بی محمد کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ عینی شاہد ہیں. بی بی ذرا مجھے بتائیں تو صحیح. کہتے میرا کہنا تھا. جناب فضا تڑپ کے کہتی ہے تو نے میرے زخموں پہ نمک چھڑک دیا ہے. کیا پوچھتا ہے محمد کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہ بابا کے جانے کے بعد روتی رہتی تھی, روتی اتنا روتی تھی اتنا روتی تھی. حق بنتا تھا لوگ آ کے چپ کراتے. چپ کرانے کی بجائے لوگوں نے کہا یا علی تیری زوجہ کا رونا برداشت نہیں. یا علی زوجہ کو کہے رونے کا وقت مقرر کرے. امیر المومنین نے حجرہ بنوا کے دیا باہر. لوگوں کو وہ بھی برداشت نہ ہوا. جب وہاں سے واپس آئی نہ آ کے کہتے یا علی ان کو میرا پیغام دے دینا بس میں کچھ دنوں کی مہمان رہ گئی ہوں. آخری وقت شہزادی کا قریب بلائے امیر المومنین کو. میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا, دو تین جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں.
آواز دے کے کہتی یا علی آپ کی بڑے احسان اور بڑی شفقتیں ہیں مجھ پر، یا علی میرے حسین کا خیال کرنا، یا علی میرے حسن کا خیال کرنا، یا علی میری شرم و حیا والی کا خیال کرنا۔ اللہ اکبر۔ یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے، یا علی اس کی پیاس کا بڑا خیال کرنا، اور یا علی ہاں میرا جنازہ رات کو اٹھانا، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، کائنات کا پہلا جنازہ ہے لوگوں جس کا اعلان نہ کرنے کی وصیت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی تیری بھی اپنی قسمت، تابوت شہزادی کا تیار ہوا۔ شام والی روایت کرتی ہے ہم نے دیکھا بھائی حسین کو دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، ہمیں لگا کہ شاید ہمیں دوسرا جنازہ نہ اٹھانا پڑ جائے، لے کے چلے یا علی۔ چند صحابہ ہیں تیرے علی کے ساتھ، تیرے یا علی نے قبر پہ اتارا، بڑی باتیں کرتے رہے، میں ساری باتیں شاید نہ کر پاؤں۔ مٹی ڈال کے یا علی نے ایک وقت میں آواز دیا صحابہ کو، سارے یہاں سے چلے جاؤ۔ سارے صحابیوں کو ایک ایک کر کے آواز دے کے کہتے تو بھی چلا جا، ابن مسعود تو بھی چلا جا، سلمان تو بھی چلا جا۔ جب سب چلے گئے تیرے علی نے امامہ اتارا، امامہ اتار کے محمد کی بیٹی کی قبر پہ رکھا، قبر پہ رکھ کے کہتے شہزادی مجھے معاف کرنا، محمد نے کہا تھا میری بیٹی روئے نا۔ اللہ مان، اللہ مان۔ ہائے ہائے، بس ایک جملہ میرا اور سن لو، اجازت چاہوں گا۔ محشر کا دن ہوگا، کتب بتاتی ہیں محمد کی بیٹی آئے گی، حالت بڑی عجیب ہوگی، حکم ہوگا غضو ابصارکم، اپنی آنکھیں پیوند زمین کر لو، محمد کی بیٹی تشریف لا رہی ہے۔ ساری کائنات پوری مخلوق اپنی آنکھیں نیچی کر لے گی، آواز آئے گی تیرے خداوند عالم کی، آل محمد آپ بھی اپنی آنکھیں نیچی کر لو۔ آل محمد بھی اپنی آنکھیں نیچی کر لیں گے، پھر آواز آئے گی محمد میرا حبیب آپ بھی آنکھیں نیچی کر لو۔ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دے کے کہیں گے میرا اللہ میری تو بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے اپنی آنکھیں نیچے کر لوں۔ فرمائیں گے محمد جس حالت میں آ رہی ہے نا تو حالت برداشت نہیں کر سکے گا۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میری دادی کا قصور کیا تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب۔